السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ تو آج ہم بتانے والے ہیں کہ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا پورا واقعہ، ایک بہت ہی مشہور اور سیکھ دینے والی کہانی جو قرآن شریف میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف ان کی نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی قوم اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگی تھی، جیسے ود، یگ اور نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف سے سب کچھ چلتا ہے۔ لیکن اس کی قوم نے کہا، نوح تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ قوم کا انکار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 240 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دن میں بھی، رات میں بھی، کھلے میں بھی اور چھپ کر بھی، لیکن بہت کم لوگ ہی ایمان لائے۔ باقی لوگ ان کا مذاق اڑاتے، پتھر پھینکتے اور جب لاؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر باقی نہ رکھ دے۔ قرآن سورہ نوح آیت 26۔ کشتی کی تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ہمارے حکم سے ایک بڑی کشتی بناؤ۔ نوح سورہ ہود 33۔ انہوں نے لکڑی سے ایک بہت بڑی کشتی جہاز بنانا شروع کیا۔ قوم کے لوگ مذاق اڑاتے ہوئے، نوح تم پہاڑ پر کشتی بنا رہے ہو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جب تم ہنس رہے ہو، کل تم پر ہنسی ہوگی۔ طوفان کا آنا۔ جب اللہ کا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا، جب تندور بھٹی سے پانی ابال پڑے تو ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا لو۔ سورہ مومنون 27۔ پھر آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی نکلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ پانی سے بھر گیا، پہاڑ بھی ڈوب گیا۔ کشتی کا سفر۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرنے لگی، ان کے ساتھ ایمان والے لوگ اور جانوروں کے جوڑے تھے، لیکن ان کا بیٹا قانق ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں میں شامل مت ہو۔ انہوں نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور پھر ایک بڑی لہر آئی اور وہ ڈوب گئے۔ سورہ ہود 42-43۔ کئی دنوں کے بعد جب پانی اترنے لگا تو اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی سوکھ لے اور اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ پھر پانی اتر گیا اور کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ آج کا جودھی پہاڑ ترکی میں موجود ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا، ایمان والوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پر جو لوگ سچے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ صبر، دعا اور ایمان سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔